اچھا دیکھیں، آپ کوئی شخص اتنی محنت کرے گا تو آقا سے محبت کر دوں گے نہیں کر دوں گے؟ تو آپ کو رسول پاک کی محبت چاہیے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی محبت چاہیے؟ محبت کس کی اچھی؟ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا تو بیان ہی نہیں تم جسے چاہو، جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشل محبت کریں۔ تو ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ یوں اس کو کہہ سکتے ہیں، ان سب کے علاوہ آپ دیکھیں صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، رسول پاک کے شاگرد ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں محبوب الرسول ہیں۔ کیا ہیں؟ رسول، دا بلیوڈ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، رسول پاک کے چہیتے شاگرد ہیں۔ رسول پاک ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں کے 4 بچے، ایک ماں کے، لیکن ایک بچے سے ماں بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ ہر بچے سے محبت ہوتی ہے لیکن ایک بچہ بہت ہی خاص ہوتا ہے، ایک بچہ بہت ہی، ایک پیر صاحب ہوتے ہیں۔ پیر صاحب ایسا تو نہیں ہے جمعے میں اعلان کرتے ہیں جتنے آج نمازی ہیں آج سب کو میں خلافت دے رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ سمجھتے ہو؟ جتنے نمازی ہیں کل سب جنات اتارنا شروع کر دو۔ پیر صاحب خاص آدمی کو تلاش کرتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ان سے فرمایا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے، یہ بات بولنے کی نہیں ہوتی لیکن رسول پاک نے ظاہر کیا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں بھی آپ سے بہت۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو راز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کے پیٹ میں درد ہوگا برابر کا حجام کو کہیں گے، پیٹ میں درد ہوگا تو آپ اپنی بیوی کو اپنی والدہ کو کہیں گے نا؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو خاص باتیں کی جاتی ہیں، اس کو کیا کی جاتی ہیں؟ تو چونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ایک بات سنو، اب تم جا رہے ہو چیف جسٹس بن کر، اگلے سال تم آؤ گے تو میں نہیں ہوں گا، اگلے سال تم آؤ گے تو، اگلے سال تم آؤ گے تو، جیسے آپ جا رہے ہیں، میں آپ کو بھیج رہا ہوں مصر پڑھنے، میں کہاں جا رہا ہوں آپ کو بھیج رہے ہیں؟ بیٹا تم جا رہے ہو مصر پڑھنے، 8 سال کے بعد آؤ گے، جب تم آؤ گے تو میں نہیں ہوں گا، پیچھے امی کا خیال رکھ۔ تو بیٹا جب جائے گا روئے گا نہیں روئے گا کہ خوش خوش ہوگا چلو میرے باپ سے جان چھوٹ رہی؟ محبت میں رونا آتا ہے نہیں آتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ رونا آتا ہے نہیں ہوتا؟ جب میں اتنی بڑی عمر کا آدمی ہوں، جب میری بیوی بیمار تھی تو میں جا رہا تھا، میں بھی رو رہا تھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو جا رہے ہیں اب کیا ہوگا، کب ملیں گے، پتہ نہیں زندہ آتے نہیں آتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا جب تم اگلے سال آؤ گے مدینہ پاک میں نہیں ہوں گا، میں، تم میری مسجد سے گزرو گے یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے میں نہیں ہوں گا۔ تو یہ سن کر معاذ بن جبل زار و قطع رو رہے، بہت روئے بہت روئے، ان کو روتا ہوا دیکھ کر آقا کریم بھی رو پڑے، اور دونوں روئے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کی۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی طالب علم اپنے شاگرد سے محبت ہے۔ تو اگر آپ محنت سے پڑھیں گے تو ایسے بڑے عالم دین بن جائیں گے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم آپ کو نصیب ہوگی۔ بننا عالم بننا ہے، بابر اعظم بننا ہے، یہاں پر آپ عالم دین بننا، بزرگ بننا ہے، کیا بننا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، نالج میں روزانہ اضافہ کریں، نالج میں روزانہ سمجھیں بھائی۔ یہ پیر صاحب تھے، ان کو سمجھائیں، ان کی دودھ کی دکان، ان کی دودھ کی کیا ہے؟ ان کی دودھ کا نام ہے میٹھا دودھ، میٹھا دودھ پاؤڈر، میٹھا۔ ان کے دودھ میں خوشبو آتی ہے عطر کی، اسپیشلی اللہ کے ولی سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ ان کے دودھ میں کیا آتی ہے؟ میں نے ان سے دودھ لیا، میں نے ان سے کیا کرا؟ دودھ لیا، اور ان سے میں نے گوشت لیا، ان سے میں نے کیا لیا؟ اور میں نے اس کو گھر میں آ کے الماری میں رکھ دیا، اور میں 1 سال کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا، 1 سال کے لیے پاکستان سے، جب 1 سال کے بعد آیا مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں کیا گوشت کھا سکتا ہوں؟ فریج میں نہیں رکھا تو گوشت کھا سکتا ہوں، دودھ پی سکتا ہوں؟ بھائی میٹھا دودھ تھا، حلال گوشت تھا، کس کا گوشت دیا تھا؟ گائے کا گوشت دیا تھا بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، پورا قرآن پڑھ کے ذبح کیا تھا اس میں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں شفا ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے ہمیں شریعت میں منع ہے جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ اللہ کی ولی کرامت تو الگ بات ہے، اگر محفوظ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے عام آدمی سے لیں گے، دودھ سڑ جائے گا، گوشت ختم ہو جائے گا۔ جب اچھا دودھ ختم ہو جائے گا، آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ بھی کڑوے دودھ کی طرح اور بدبودار گوشت کی طرح ہو جائیں گے، آپ کا اندر کا دل بھی ہے نا بدبودار ہو جائے گا، کسی کام کے نہیں ہوں گے، کسی کام کے۔ آپ جب پیزا کھاتے ہیں، پیزا سمجھتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ جب اچھی بریانی کھاتے ہیں خوشبودار، واش روم جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کھل کر سمجھا رہا ہوں، یاد رکھو میری باتیں، مرنے کے بعد بھی تو یاد آئیں گی باتیں۔ واش روم جاتے ہو کیا ہوتا ہے؟
اے بریانی کھانے والوں، جو تم بریانی کھاتے ہو میٹھی خوشبودار لذیذ ہوتی ہے، حالانکہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن واش روم جاتے ہو بدبودار ہوتی ہے۔ تو اے دین کے طالب علموں، اگر تم نے علم حاصل نہیں کرا، بعد مرنے کے قبر میں تمہارا وہی حال ہوگا جو بریانی کا ہوتا ہے، تمہارے جسموں کا وہی حال ہوگا۔ لیکن اگر تم علم حاصل کر لو گے، اگر تم علم حاصل کر کے بڑے عالم اور ولی بن جاؤ گے، تمہارے جسموں کا بھی وہی حال ہوگا جو اللہ نے اصحاب کہف کے جسموں کا کیا تھا۔ سب مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھ رہے بات؟ تمہارے جسموں کا بھی وہی حال ہوگا جو 308 سال تک محفوظ رہے، داڑھی بھی ایسی رہی، بال بھی سفید نہیں ہوئے، ہیئر ڈریسنگ بھی ہو رہی ہے، جسم بھی بالکل فٹ ہے، بالکل فٹ، کپڑے بھی بالکل صحیح ہیں۔ اگر تم دین کے طالب علم، اگر تم دین کے ایسی محنت کرو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا واش روم کی طرح جسم سڑ جائے، یا واش روم کی طرح یا اصحاب کہف کی طرح جسم مہک جائے۔ کیا بننا ہے تمہیں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا کر چاہتے ہو؟ جسم، ہر آدمی یہی چاہے گا بھائی جسم مہک جائے، تو ایسے تو نہیں مہکے گا نا بھائی، ایسے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی بھائی، دن رات کتابیں پڑھنی پڑیں گی، دن رات کیا کرنا پڑے گا؟ کتابیں پڑھنی پڑیں گی، محنت کرنی پڑے گی، وقت ضائع نہیں کریں۔ وقت ضائع، آپ یہاں عالم بننے آئے، کون سی زبان؟ اردو میں پڑھتے ہیں، کس میں پڑھتے ہیں؟ قرآن کس میں؟ عربی میں، فرینچ میں؟ عربی زبان میں بات کر سکتے ہیں، تو آپ کو بات عربی میں ہی کرنی ہے۔ کس میں کرنی ہے؟ بس آئندہ سے بات عربی میں کریں گے تو 2-3 سال میں کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے بھائی، 2-3 سال میں کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے۔ ہر بات کا جواب عربی سے، ہر بات کا جواب۔ کھانے کا وقت تو دوست کو کہنا کھاؤ، یہ نہیں کہ کھاؤ، کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ہر بات، بولا کہاں جا رہے ہو؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں مسجد جا رہا ہوں۔ کوشش کریں ہر بات میں قرآن کا حوالہ دیں، ہر بات میں۔ بھوک لگ رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، آپ یہ نہیں کہ بھوک لگی ہے، آپ یہ نہیں کہ بھوک لگی ہے، آپ کہ ان اللہ مع الصابرین، بس سمجھ جائے گا، سمجھ بھوک لگ رہی ہے۔ رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ بہت رو رہے ہو؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بس میں نے اپنا غم اللہ کے سپرد کر دیا، یا غم میں ہوں لیکن اللہ کو سپرد کر دیا۔ تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آئے گا نا بھائی، آپ کو سمجھے میری بات؟ تو کتنی بڑی سعادت دی۔ میں آخر میں آپ کو ایک بزرگ کی مثال عرض کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں، مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس کو فقہ سیکھنی ہے معاذ بن جبل سے جا کر سیکھے۔ من اراد ان يسأل عن علم الفقہ فلیسأل معاذ بن جبل، ایسے کچھ الفاظ ہیں۔ جو کچھ علم فقہ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے تو معاذ بن جبل سے جا کے پوچھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ کتنے بڑے عالم تھے فاروق اعظم، ہمارے امام ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں معاذ بن جبل۔ تقریباً ساری باتیں میں نے آپ کو زبانی الحمدللہ بتا دی، سب باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، تو بہت بڑے صحابی، بہت بڑے بزرگ تھے۔ بے شک معاذ قیامت والے دن تمام علماء سے ایک قدم آگے ہوں گے، گویا تمام علماء کے قائد ہوں گے، تمام علماء کے۔ تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، محنت کے بغیر۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ترقی کی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ترقی کی، کیا کیا علم حاصل کر لیا، کمپیوٹر کے ماہر ہو گئے۔ ایک پاکستان میں لڑکی تھی عارفہ کریم، عارفہ کریم تھی، چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی، وہ کمپیوٹر کی ایکسپرٹ تھی، برطانیہ والے عیسائی اس کے عاشق ہو گئے تھے۔ یہ کیسی اس میں مہارت ہے، کیسی مہارت ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو 14 سال کا لڑکا حسن رضا تھا پاکستان کا، وہ بہت بڑے انٹرنیشنل کرکٹر بن گئے، سارے کرکٹ کھیلنے والے ٹی وی میں آتے تھے۔ 25-26 سال کے تو پاکستان ٹیم میں 14 سال کا لڑکا کرکٹ کھیلتا تھا۔ دنیا دار لوگ محنت کرتے ہیں، دنیا دار لوگ، اور ہم گھوڑے گدھے بیچ کے آ کے سو جاتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس تہجد کا نور ہے، نہ علم کا نور ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے، نہ اردو سے آتی ہے، نہ انگلش تو آتی نہیں ہم کو، انگریزوں کی زبان ہے۔ تو آپ کو میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ علم سے دوستی کرنی۔ کیا کرنا ہے؟